الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وومن ٹی وی اور میں ہوں آپ کی میزبان کرن قاسم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سونی جواری سینٹر کے ہیڈ اظہار ہنزائی صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اس سینٹر کے حوالے سے۔ سر، سب سے پہلے آپ سونی جواری جو پالیسی سینٹر ہے اس حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ ہے کیا چیز، کیونکہ عوام اس کو سمجھ نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑے سے آسان الفاظ میں آپ بتائیں کہ سونی جواری سینٹر کے کیا رول ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ایک وومن ٹی وی چینل شروع کیا ہے، اور جیسا کہ اس سینٹر کے نام سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ سونی جواری جو ہے نا ایک اس گلگت بلتستان کی ایک حکمران رہی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ریفارمسٹ تھی، ایک ایسی خاتون تھی جو بہت قابل تھی اپنے حکومت میں، اور انہوں نے یہاں زمینیں آباد کی، پانی، زمین اور ریفارمز کے اصلاحات کیے۔ تو ہمارا جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ انہوں نے ان سے انسپائر ہو کے یہ ادارہ بنایا ہے، اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ سونی جواری سینٹر فار پبلک پالیسی ہے۔ پبلک پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہاں حکومت عوام کے لیے جو بھی کام کرتی ہے اس کے پیچھے ریسرچ ہونا چاہیے، اس کے پیچھے ڈیٹا ہونا چاہیے، اس کے پیچھے ثبوت ہونا چاہیے کہ کون سے سیکٹرز میں، کن کن شعبوں میں جو بھی کام ہوتا ہے کیا وہ عوام کے ضروریات کے مطابق ہوتا ہے، اس میں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے کیا اس کے کچھ اچھے نتائج نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں۔ اور یہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں وہ ریسرچ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ایک کاوش ہے، یہ ایک شروعات ہیں، اب بہت سے توقعات ہیں، عوام کی بھی توقعات ہیں اور ہمارے وزیر اعلیٰ کے بھی توقعات ہیں، یہ ان کا ویژن ہے، ان کا ڈریم ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہم یہاں پہ کچھ ایسے اصلاحات کی طرف جانا چاہتے ہیں جس سے حکومت اور عوام کے بیچ میں ایک قربت آ جائے، ایک ان کی ضروریات کی صحیح جو ہے نا نمائندگی ہو، اور اس میں انویسٹمنٹ ہو۔ شروع میں جو ہمیں دو اسائنمنٹ ملے ہیں چیف منسٹر کی طرف سے، اس میں مقامی حکومتیں ان کو کیسے رائج کرنا چاہیے، اور سوشل پروٹیکشن یعنی جو فلاحی کام ہیں، ریاست کا جو فلاحی ریاست کا جو ہمارے فلاحی ادارے جو ایک جو کانسیپٹ ہے نا، فلاحی ریاست کا ایک کانسیپٹ ہے جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا ڈریم تھا کہ فلاحی ریاست قائم ہو، اور وہ ہر جگہ پہ مغرب میں اور ایون مطلب چائنا میں ہر جگہ جو ہے نا فلاحی ریاست کا کانسیپٹ ہے۔ مثال کے طور پر خواتین اور بچوں کی بہبود کے لیے کیا کام ہونا چاہیے، اس میں دنیا کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ یونیسیف ہے۔ اب یونیسیف کا جو کام ہے وہ گلگت بلتستان میں ہم کیسے اس کو اپنے دیہاتوں میں ان کو کیسے رائج کریں اس سینٹر کا نام بھی پبلک پالیسی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس اس سینٹر میں کتنے پالیسی میکرز آپ لوگوں کے پاس موجود ہے جو ہر چیز کو وہ یعنی ایک گہرائی میں ڈیپ میں جا کے وہ لوگ دیکھتے ہیں؟ تو اب تک جو پالیسی پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اب تک کس حد تک آپ لوگوں کو کامیابی ملی ہے، اور کن کن پالیسی پہ آپ لوگوں کا جو کام ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے؟ بہت شکریہ، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس کا چونکہ یہ بہت نیا ہے اور ابھی ہم ابتدائی مراحل میں ہیں، تو اس میں جو پرسنل ہیں اس میں دو قسم کے لوگ ہیں ہمارے پاس۔ ایک جو ہے وہ گورنمنٹ نے ہمیں جو گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں، پبلک سرونٹس ہیں، وہ انہوں نے ہمیں دیے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہیں جو اس کے جو انتظامی امور ہیں ان کے انچارج وہ ہیں، اور لیکن جو ریسرچ کے لیے ہم ہر ٹاپک پہ ہم اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ریسرچرز کو ہم ہائر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے سوشل پروٹیکشن پالیسی بنائی ہے تو ہم سوشل پروٹیکشن پالیسی کے جو لوگ ہیں ان کو ہم ہائر کریں گے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، جتنا بھی ٹائم لگتا ہے اس میں وہ ان سے کام لیں گے۔ اس کے بعد ان کا کام ختم ہوگا تو وہ چلے جائیں گے، اور اس کے بعد لیٹس سے کہ لوکل گورنمنٹ کا جو ہے نا وہ لا ہم ایمینڈ کر رہے ہیں اس وقت،
تو اس کے لیے اس سے متعلق جو بھی ایکسپرٹس ہیں ان کو ہم لیں گے. اسی طرح اگر ایجوکیشن میں کچھ ریفارمز کرنی ہیں، ارلی چائلڈہڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم لوگوں کو لیں گے. اور ان کو کام مکمل ہونے کے بعد تو یہاں پرماننٹ سٹاف بہت کم ہے، لیکن جو ہے نا اسائنمنٹ بیسس پہ ہم لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. سر، جس طرح پالیسی بنانا بہت ہی مشکل کام ہے، اس میں بہت ڈیپلی جا کے چیزیں فائنلائز کرنی پڑتی ہیں. جس طرح ابھی گلگت بلتستان کے 10 ڈسٹرکٹس ہے اور ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا کلچر، اپنے روایات، اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں. اس حوالے سے جو آپ کے پالیسی میکرز ہیں، کیا وہ اوور آل گلگت بلتستان کا وزٹ کر کے کوئی پالیسی سامنے لے کے آتے ہیں، یا صرف ڈپارٹمنٹل سے چیزیں اٹھا کے اس کو ایک پالیسی کی شکل دی جاتی ہے؟ اس میں دونوں ہیں. جو جس کو ہم کہتے ہیں نا لٹریچر ریویو، مثال کے طور پر ایک ٹاپک ہے چائلڈ پروٹیکشن ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن کا جو علم ہے وہ کیا ہے، دنیا کا کیا ایکسپیرینس ہے، اس کی تھیوری کیا ہے، اس کی پریکٹس کیا ہے، اس میں کون سے ادارے ہیں، مثال کے طور پر یونیسیف ہے، ILO ہے، ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے، کانسیپٹس کیا ہیں، ابھی تک کا تجربہ کیا ہے، پاکستان میں اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم فیلڈ ریسرچ کرتے ہیں، ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کرتے ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں، تو ہم کمیونٹیز کے اندر جا کے مثال کے طور پر ابھی یونیسیف نے ایک ریسرچ کر کے ہمیں بتایا، ملٹی ڈائمینشنل ملٹی کلسٹر ریسرچ کر کے ہمیں بتایا کہ ایجوکیشن میں یہاں پہ دیامر سب سے پیچھے ہے، خاص کر خواتین کے حوالے سے. ہاں، تو ہم نے پھر جا کے جو ہے نا ہمارا جو کنسلٹنٹ تھا وہ دیامر گیا، اور دیامر میں جو تعینات حکومت کے جو تعلیمی ادارے ہیں، ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کی، وہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان سے بات کی. تو وہ سارے جو گراؤنڈ پہ جو ریالٹیز ہیں نا ان کو یکجا کر کے پھر ہم نے ان مسئلوں کا حل نکالا اور ایک ڈاکومنٹ بنایا جو ہم اس کو پھر جو ہے نا ہم پریزنٹ کریں گے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کو. ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن جو ہے نا وہ اس کو PC1 کی شکل میں دے گا، اور جو کمزوریاں، جو خامیاں، جو گیپس ہمیں نظر آئیں ہم ڈپارٹمنٹ کو پیش کریں گے، تو ڈپارٹمنٹ اس کا پھر حل نکالے گا. اب مثال کے طور پر ایک مثال ہے، مثال کے طور پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ریسرچ کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ دیامر میں بچیوں کو سکول جانے کے لیے ڈسٹینسز کا مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر اس کا حل یہ نکالا، جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن والوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ یہ ہوم بیس اسکول ہونے چاہیے. ہوم بیس اسکول تو وہاں پہ پہلے سے موجود ہے. جی، یہ اسی ریسرچ کے اوپر بیسڈ ہے کہ ہوم بیس اسکول جو ہے نا ابھی اس ہوم بیس اسکول کو کیسے اپ گریڈ کرنا ہے، یہ نیکسٹ سٹیج ہے. اب مڈل کلاس میں ان ہوم بیس اسکولوں کو کا جو ماڈل ہے اس کو مڈل اسکول تک کیسے پہنچانا ہے، یہ ایک کاوش ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریسرچ کے تھرو ہی ان مسائل کے حل نکل سکتے ہیں. کیونکہ سر اوور آل GB میں صرف ہم گلگت شہر یا ہنزا یا غزر کے جو شہری علاقے ہیں ان کی جب ہم بات کرتے وہاں پہ تو لٹریسی ریٹ تو ہائی ہے، لیکن جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ تو نہ ہی اسکول ہے، نہ ہی مڈل اسکولس ہیں وہاں پہ، نہ ہائی اسکول ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں کی کس قسم کی پالیسی بن رہی ہے؟ مطلب پالیسی اس سینس میں نہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ادھر اسکول بنائیں ادھر نہ بنائیں، یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پلاننگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو سر یہاں پہ جو ہم دور نہیں جائیں گے، ہم کارگاہ اور نلتر سائٹ کا ہی ہم کہیں کہ وہاں پہ تو بہت ایشوز ہے ایجوکیشن کے. اب اس میں نا دیکھیں ایجوکیشن بہت ایک کمپلیکس مسئلہ ہے. یہ اس کو کہتے ہیں سپلائی سائڈ بھی ہے، اس کا ڈیمانڈ سائڈ بھی ہے. تو سپلائی سائڈ صرف امپروو کرنے سے، یعنی اسکول صرف بلڈ کرنے سے تعلیم میں شاید اضافہ نہیں ہوگا. اس میں پھر کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کی کیوں ضرورت ہے. خاص پالیسیز بنتی رہتی ہیں، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ بنتی ہیں، ریسرچ بھی ہوتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. ہاں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پالیسیز بنتی ہیں وہ کانٹیکسٹ اسپیسیفک نہیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم کہیں سے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے بھی کبھی کبھی لاتے ہیں. میں آپ سے پوچھنے والا ہاں ٹھیک ہے نا. اولاً یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل نہیں ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں کے حالات کے ساتھ موافق نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایون اگر
ہم کہتے ہیں گلگت بلتستان بھی ایک میدان علاقہ نہیں ہے، اس کے اندر بھی بڑے ڈائیورسٹی ہے. مطلب ایک ڈسٹرکٹ میں جو حالات ہیں وہ دوسرے ڈسٹرکٹ سے مختلف ہیں، اور ود ان دا ڈسٹرکٹس جو ہے نا پھر تفریق ہے، پھر ڈائیورسٹی ہے، پھر فرق ہے. تو اس میں ٹائم لگے گا کہ ہم ایسی پالیسیز لائیں جو یہاں کے معروضی حالات کو ریفلیکٹ کرتے ہوں، گورنمنٹس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، مل کے پھر ہم چیزیں فائنل کرتے ہیں. لیکن سر جس طرح ہم اکثر اپنے سٹوریز وغیرہ ہم بھی بناتے ہیں، مختلف ہماری ریسرچ بیس پہ سٹوریز ہوتی ہیں، تو جب ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں وہ ڈیٹا دیں. ان کے پاس کوئی ایسی ریسرچ ہی نہیں ہوتی ہے، انہوں نے کوئی سروے ہی ان کے پاس نہیں ہوتا ہے کہ جس کے بیس پہ وہ ہم اپنی سٹوری کو بھی فائنل کریں. ایک پالیسی جب بنانا پڑتا ہے، بنانے کی طرف، ایک پالیسی کی طرف اگر کوئی جائے تو اس کے لیے تو بہت سارا ڈیٹا چاہیے، اور ہمارے یہاں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. کیونکہ ہم نے بہت ساری سٹوریز ہم نے بھی بنائی ہیں، ابھی بھی ہم اسی سٹوریز ہم بناتے ہیں، مختلف اداروں میں ہم جاتے ہیں لیکن ہمیں ڈیٹا ہی نہیں ملتا ہے. تو یہ کیا پھر آپ لوگوں کے پاس کس قسم کا ڈیٹا ان کا آتا ہے؟ یہ بھی بہت دکھتی والی رگ پہ آپ نے پھر ہاتھ رکھا. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ گلگت بلتستان جو ہے نا وہ اس کو یہ مین اسٹریم پاکستان کا حصہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ بہت سی کمزوریاں ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کا جو اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہاں کام نہیں کرتا ہے. تو اس لیے جو بھی پاکستان کے پروونسز میں جو ڈیٹا ہے جو پچھلے 70 سال سے جمع ہے اس سے ہم باہر ہیں. تو اور یہ ایک بہت مشکل کام ہے. یہ مثال کے طور پر اس کو ہم خود کرنے کے لیے اس کے لیے ہمیں کیپیسٹی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا ڈیٹا جو ہے اور وہ بھی ریلیونٹ ڈیٹا جو ہے نا اس کو ہم کہیں گے یہ بڑا بلیک ہول ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہم کیا کریں گے اب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈیٹا بالکل نہیں ہے، ڈیٹا ہے لیکن وہ بکھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. کسی نے مثال کے طور پر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے، ان کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 2014 کا ہوگا، لائف اسٹاک والوں کے پاس جو ڈیٹا ہوگا وہ 2018 کا ہوگا، اپڈیٹ نہیں ہوتا ہے. تو اس کو جو ہمارا جو وقتی کام ہوتا ہے، ریسرچ والا کام ہوتا ہے، اس میں ہم یہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم انٹرنز لیتے ہیں، ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں اور وہ ڈپارٹمنٹ جا کے کرید کے کھینچ کے جو بھی اویلیبل ڈیٹا ہے اس کو لاتے ہیں، اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کراس ویلیڈیٹ کرنے کے بعد اس کو بیس بنا کے کچھ ہم پالیسی بناتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم میں یہاں پہ ہمارے گلگت بلتستان میں اپنے پروونس کے اندر ایک ریلائبل ڈیٹا جمع کرنا اور اس کو شیئر کرنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. تو